نہیں مانا جاتا تھا، مسلمانوں کو ایک الگ حقوق ان کے نہیں دیے جاتے تھے، اس دور کے اندر، اس اندھیری رات کے اندر قائد اعظم جیسا رہبر اعظم کھڑا ہوتا ہے، وہ اس ملک کے نوجوانوں کو، ہندوستان کے نوجوانوں کو کھڑا کرتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے، اور یہ اس قلب کے اندر، ہندوستان کے قلب کے اندر پاکستان جیسا وطن ماض وجود کے اندر آتا ہے۔ آج بھی میرے ملک کے اندر کبھی لسانی بنیادوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی سیاسی بنیادوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی تعلیمی مسئلے ہیں، کبھی لیک آف ایڈمنسٹریشن ہے، کبھی گورننس کے مسئلے ہیں، کبھی ملک کا مسودہ، ملک کا بے بس نظام ہے۔ عزیز بھائیو، آج ان نظام سے، ان مایوسیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، انہی نوجوانوں کو دوبارہ کردار ادا کرنا ہوگا جن نوجوانوں نے پاکستان کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ ہم پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے درمیان آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب وقار احمد صاحب، مرکزی رہنما متحدہ طلبہ پاکستان، وہ آپ کے سامنے آئیں اور تشریف لائیں اور آپ کے سامنے طلبہ کے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ بات رکھیں گے۔ محترم جناب وقار احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ عزیز بھائیو، آج کا آپ کا یہ سیمینار نوید سحر پاکستان اس موضوع پہ منعقد ہونے والا ہے۔ آئے ہم ذرا غور کریں کہ یہ پاکستان جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کیا ہے، کس وجہ سے اس ملک کو بنایا گیا، کس ویژن کے تحت، کس سوچ اور نظریے کے تحت اس کی بنیادیں رکھی گئیں، اور آج پاکستان کے اندر ہم نے اور اس پاکستان نے دنیا کے اندر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ساتھ بھائی آپ کے سامنے بہت ہی دلکش انداز کے ساتھ آپ کا جو معاشرے کے لیے کردار ہے اس کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ تو عزیز بھائیو، یہ پاکستان کوئی دنیا کے اندر عام ملکوں کی طرح ملک نہیں ہے، جس طرح دنیا کی دیگر ریاستیں ہیں اس طرح کی کوئی ریاست نہیں ہے، بلکہ اس پاکستان کے لیے آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دی، لاکھوں شہادتیں ہوئیں۔ مسلمان برِ صغیر کے اندر 800 سال سے حکومت کر رہے تھے، پھر جب مسلمان انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، اپنی اپنی لائف، اپنی اپنی زندگی کے اندر مگن ہو گئے، اور مسلمان حکمرانوں نے سستیاں کرنا شروع کر دی، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر کافر وہ چڑھ دوڑے۔ برطانیہ اس وقت آیا، اس خطہ برِ صغیر کے اندر ایک جابر سلطنت کے طور پہ پہلے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ سسٹم متعارف کروایا، ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے آئے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، کہ ہم یہاں پہ تجارت کرنے آئے ہیں۔ وہ تجارت کے نام پہ ہندوستان کے اندر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اس تجارت کے ذریعے پورے برِ صغیر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت انگریزوں کی حکومت نے، برطانیہ نے ایک شخص جس کا نام لارڈ میکالے تھا، اس کو بھیجا برِ صغیر کے اندر کہ جاؤ، جا کے ریسرچ کرو، پتا کرو کہ ہم نے اس قوم کو غلام بنانا ہے۔ جسمانی طور پہ تو ہم نے ان کو غلام بنا لیا، ان کے اوپر ہم نے اپنی فوج مسلط کر دی اور ان کو شکست دے کے ان کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن ہمیں ذہنی غلاموں کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، اگر یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے رہے تو پھر ہمارا قبضہ مستحکم نہیں رہ سکے گا، اس کے لیے ذہنی غلاموں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کرو۔ تو لارڈ میکالے نے اس وقت برِ صغیر کے اندر، آپ کے اس ملک کے اندر
پاکستان ہندوستان جس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں پہ اس نے سروے کیا، یہاں کی لائبریریاں، تعلیمی ادارے، معاشرے، مساجد، ہر چیز کو اس نے وزٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی حکومت کے نام کچھ تجاویز لکھی، اور ان تجاویز کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ بر صغیر کے لوگوں کو اگر ذہنی طور پہ غلام بنانا ہے تو ہمیں ان کا نظام تعلیم تبدیل کرنا ہوگا۔ پھر نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش شروع ہوئی۔ ہمیں جو ہم قرآن کو پڑھتے تھے، دین کو پڑھتے تھے، اسلام کو پڑھتے تھے، ہماری دین اور دنیا ایک ہی تعلیمی ادارے سے ہمیں ملتی تھی۔ ہم دین کا علم، ریاضی کا علم، الجبرے کا علم، سائنس کا علم، قرآن کا علم، دین کا علم، معاشرے کا علم، سارے علوم ہم اپنے ایک ہی جامعہ سے، ایک ہی مدرسے سے، ایک ہی تعلیمی ادارے سے حاصل کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے کیا ظلم کیا کہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، کہ جنہوں نے معاشرہ چلانا ہے، جنہوں نے تعلیمی اداروں، جنہوں نے ملک چلانا ہے، جنہوں نے منسٹر بننا ہے، ان کے لیے تعلیمی ادارے ہوں گے، اسکولز ہوں گے، کالجز ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گی، اور جن لوگوں نے صرف مسجد کو چلانا ہے، صرف ایک مسجد کا انتظام و انصاف چلانا ہے، ان کو دین پڑھنا پڑے گا۔ پھر یہ تفریق شروع ہوئی، اور اسی انداز سے ہمیں بتدریج غلام بنایا گیا۔ اور عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہندوؤں کو مسلط کر دیا۔ اس وقت ہندوؤں کے اندر بڑی بڑی تحریکیں کھڑی ہوئی، بڑی بڑی جماعتیں کھڑی ہوئی ہندوؤں کی، جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانا ہے، یا تو ان کو دوبارہ ہندو بنا دیا جائے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بر صغیر میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ ہندو بنایا جائے گا۔ اگر یہ ہندو نہیں بنتے تو آج ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اس مشن کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ شدی اور سنگتن جیسی تنظیمیں ہندوؤں کی وہ ہم پہ مسلط ہو گئیں، اور اس وقت کے مسلمان رہنماؤں نے یہ بات جانی، یہ سمجھی کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل نہ کیا تو اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل بر صغیر کے اندر خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسلمان دین کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے، مسلمان قرآن کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے، مسلمان اس بر صغیر کے اندر نہیں رہ سکیں گے۔ ان کا دین، ان کی زندگیاں، ان کے معاشرے، ان کی مسجدیں، ان کا قرآن، ہر چیز ہندوستان کے اندر خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہی حالات کو سمجھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے ساتھ علماء اور طلباء نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم علیحدہ ملک حاصل کریں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے جس ملک کے اندر، جس ملک کا نظریہ، جس ملک کی بنیاد کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کے سامنے اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، جو دنیا کے سامنے اسلام کی عملی شکل پیش کرے گا۔ اس ویژن کے تحت، اس سوچ کے تحت اس ملک کو بنایا گیا، اور اس کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ہندو اور انگریز نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے نام سے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہے وہ مل جائے۔ عزیز بھائیوں، ذرا یاد کیجئے، اس سے پہلے کون سی ریاست تھی، کون سی اسٹیٹ تھی جس کو اس نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا؟ دنیا کے نقشے کے اوپر کون سی ایسی ریاست تھی؟ کیا خیال ہے؟ پاکستان کے بننے سے پہلے دنیا کے اوپر کون سی ایسی ریاست تھی جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ مدینے کی ریاست تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے مدینے کو اسلام کا گہوارہ بنایا، اور پھر یہی مدینہ دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کو لے کے کھڑے ہونے والی ریاست بن گیا، اور اسی ریاست کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ گر گئیں۔ روم گر گیا، فارس، ایران گر گیا۔ اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو مسلمانوں نے اپنے قدموں سے رون دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اور جو دعوت لے کے آئے تھے، اس دعوت کو دنیا کے اندر کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ پاکستان، آپ کا ملک،
یہ جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی، شہادتیں پیش کی گئی اور کتنی عصمتیں پامال ہوئی، یہ ملک عزیز بھائیوں وہ ملک ہے جس کے لیے جس کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا نقشہ وہی تھا، جس کی سوچ اور ویژن وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جس ریاست کو قائم کیا۔ تو انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست ملے، مسلمانوں کو ایک ایسی دنیا کے اندر ایک ایسی ریاست ملے جس کے ذریعے وہ اسلام کا عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کام کر سکے۔ عزیز بھائیو، جا کے محمد علی جناح قائد اعظم کی تقاریر کو اٹھا کے دیکھیے، ان کی تقریروں کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، وہ ببانگے توہر یہ بات کہتے رہے۔ آج بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو پاکستان تو ایک سیکولر ریاست ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کی تاریخ سے آگاہی نہیں ہے، ایسے لوگ بدنیت ہیں، خراب ذہن کے مالک ہیں۔ یہ پاکستان، اس کے بارے میں قائد اعظم کا بہت کلیئر ویژن تھا کہ یہ پاکستان دنیا کے اندر مسلمانوں کے دفاع کا مرکز بنے گا۔ یہ پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسا نظام پیش کرے گا جس کی معیشت، جس کی سیاست، جس کی معاشرت، جس کا طرز رہن سہن دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہوگا اور دنیا کے لوگ اس پاکستان کو دیکھیں گے اور ہمارے نقشے کو گروپ بنایا پرانے یار کے لیے نا پاکستان بنایا گیا۔ نہیں میں نہیں ہے ہمارے ماجد ہونی جنہیں شعیب ہونی سارے ہی ہاں بلال اسی سارے ہی ہیں، پیاز نوری صاحب۔ عزیز بھائیوں، یہاں سے یہ بات بہت کلیئر ہوتی ہے کہ آپ ایک عام ریاست کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت عظیم ریاست کا باسی بنایا ہے۔ کر دیں گے عبدالرحمان لکھ لوا۔ اور پھر پاکستان کی اس جدوجہد کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کی، ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دی اور بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر مسلمان 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 1947 کے اندر پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ماض وجود میں آ جاتا ہے۔ ادھر کام کرا جا کے یہ اتنے قلیل عرصے کے اندر مسلمانوں کی اسٹرگل کا کامیاب ہونا، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تحریک چلی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ یہ کوئی اتفاق سے پاکستان نہیں بنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ اسی طرح اس پاکستان نے پاکستان کی تحریک کے لیے نوجوانوں نے قربانیاں دی، وہ اسلامیہ کالج پشاور ہو، وہ اسلامیہ کالج لاہور ہو، وہ علی گڑھ یونیورسٹی سکھ کے طالب علم ہوں، وہ نوجوان ہوں، انہوں نے قائد اعظم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ پھر قائد اعظم نے ان کی ذمہ داریاں لگائیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، کسی کو سندھ بھیجتے ہیں، کسی کو بلوچستان بھیجتے ہیں، کسی کو آسام بھیجتے ہیں، کسی کو مدراس بھیجتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پاکستان کیا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کرو تاکہ اس تحریک کے لیے کھڑے ہوں، ان کی حمایت ہمیں ملے۔ تو یہ نوجوانوں نے بہت عظیم قربانیاں دی اور یہ ملک دنیا کے نقشے کے اوپر ماض وجود میں آ گیا۔ عزیز بھائیو، یہ ویژن تو حاصل ہو گیا، یہ سوچ جو اسٹرگل مسلمانوں نے کی کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں گے، یہ علیحدہ ملک تو بن گیا، لیکن ابھی اس ملک کا وہ ویژن کہ یہ دنیا کے اندر ایک ایسی ریاست ہوگا جس کی سیاست، جس کی معیشت، جس کی معاشرت، جس کا اخلاق، جس کی ہر چیز دنیا کے لیے ایک ماڈل ہوگی، ابھی اس ویژن پہ کام ہونا باقی ہے۔ اور یہ کردار کس نے ادا کرنا ہے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام جس طرح پاکستان کو بنانے کے لیے نوجوانوں نے کردار ادا کیا تھا، اسی طرح اس پاکستان کو دنیا کے اندر اسلام کی ایک ماڈرن ریاست بنانے کے لیے آج نوجوانوں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک سے کام لیا، آپ کے ملک سے کام لیا۔ اگر آپ حالات کو جانتے ہیں تو آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ افغانستان کے اندر اور اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر جب اسرائیل مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑا تھا، عربوں کے خلاف جنگ تھی، تو اس کے اندر بہت بڑا کردار، بہت کلیدی کردار جو ہے وہ آپ کے ملک پاکستان کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا، دنیا کے نقشے کے اوپر واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے۔ کوئی آپ کے ملک کی طرف، کوئی دنیا کی طاقت میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی،
وہ امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ انڈیا ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی ریاست ہو، آج آپ کے ملک کے خلاف کوئی بھی سازش نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو ایک نظریہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو ایک معاوضے کے تحت ایٹمی صلاحیت دی، اور اسی طرح دو دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی، اور یہ شکست آج دنیا کے اندر لکھی جا رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس شکست کے اندر کس کا کردار ہے؟ پاکستان کا کردار ہے۔ روس افغانستان کے اندر آیا، جو وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ روس ایک ریچھ کی طرح ہے، سوویت یونین اسے کہا جاتا تھا، یہ دنیا کے 12-13 ملکوں کے اوپر قبضے کر چکا تھا، اور افغانستان کے اوپر بھی اسی سوچ کے تحت وہ حملہ کر چکا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر بھی قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کریں گے، پھر اس کے بعد پاکستان کے گرم پانیوں کے اوپر جہاں سے سارا سال تجارت ہوتی ہے، آپ کے یہ ساحل، یہ گوادر کی بندرگاہیں، یہ کراچی کے آپ کے ساحل، ان کے اوپر بھی ہم قبضہ کریں گے اور دنیا کی تجارت کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ یہ سوچ لے کے سوویت یونین افغانستان کے اوپر حملہ ور ہوا، اور اللہ کی توفیق سے، مجاہدین کی قربانیوں سے، اور آپ کے ملک پاکستان کے کردار کی وجہ سے افغانستان کے اندر روس شکست کھا گیا۔ اس کے 10 سال بعد آپ بھائی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ جو دنیا کی دوسری سپر پاور کہا جاتا تھا جسے، اور جس کے پاس ایک بہت بڑا اتحاد تھا جو 1949 میں بنا تھا، نیٹو کا اتحاد، لیکن کسی ملک کے اندر ابھی اس نے جنگ نہیں کی تھی۔ افغانستان جیسے کمزور ملک کے خلاف نیٹو کو پہلی مرتبہ اتارا گیا، اور وہ نیٹو بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ آج دنیا کے اندر ہزیمت خیز شکست کے ساتھ دوچار ہو کے افغانستان سے نکل گیا، اور آج دنیا کہتی ہے کہ روس کو اگر افغانستان کے اندر شکست ہوئی تو اس کے پیچھے بھی پاکستان تھا، اور اگر امریکہ افغانستان کے اندر پٹ گیا اپنے 48 اتحادیوں کے ساتھ، دنیا کی بڑی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے ساتھ، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز رکھنے والے ملکوں کے ساتھ، اگر افغانستان کے اندر شکست کھا گیا تو اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میں یہ حالات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس ملک کے اندر جو ہے، کس ملک کا باسی بنایا ہے، اور آج آپ کے ملک کی دنیا کے اندر اہمیت کیا ہے۔ دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اسلام کا کوئی دفاع کرنے والا ملک ہے، اگر ہماری عزتوں عصمتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو وہ ویژن اور وہ سوچ دی ہے جس کی بنیاد پہ مدینے کی ریاست بنی تھی۔ لیکن عزیز بھائیوں، بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ سارے کام حکومت اور فوج نے نہیں کرنے ہوتے، سارے کام فوج کے ذمہ نہیں ہے۔ آج ہم نے قوم کو تعمیر کرنا ہے، آج ہم نے نوجوانوں کو سوچ اور ویژن دینی ہے، ویژن دینا ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان دنیا کے اندر وہ ملک ہے جس کے پاس بہت بڑی نوجوانوں کی پاور ہے۔ اتنی کسی ملک کے خلاف، کسی ملک کے اندر اتنی بڑی نوجوانوں کی یوتھ کی پاور نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر 64% سے زائد نوجوان، اگر ان نوجوانوں کے پاس ویژن ہوگا، اگر ان نوجوانوں کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر کیا کرنا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، انہوں نے آج کردار کیا ادا کرنا ہے، تو یہ پاکستان دنیا کے اندر لیڈ کرنے والی قوم بن جائے گی۔ اور قومیں اسلحے کی بنیاد پہ دنیا کے اوپر راج نہیں کرتی، قومیں دنیا کے اندر معیشت کی بنیاد پہ راج نہیں کرتی، قومیں دنیا کے اندر اس بنیاد پہ راج نہیں کرتی کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کتنا پیسہ ہے، ان کا بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، ان کی جی ڈی پی کتنی ہے۔ قومیں تو دنیا کے اندر اس بنیاد پہ راج کرتی ہیں کہ وہ اخلاق و کردار کے اندر کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ مسلمانوں کی مثال لے لیں، مدینے کے اندر مسلمان، یہ مسلمانوں کا کردار تھا، ان کا اخلاق تھا، ان کا رہن سہن تھا، ان کا اپنے ویژن اور اپنی سوچ کو سمجھنا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے زیر آ گئے۔ مسلمان جب مدینے سے نکلے تو وہ دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں مسلمانوں کے قبضے میں کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اخلاق و کردار کا وہ مظاہرہ کیا تھا، مسلمانوں نے ایمان، اتحاد، تنظیم کا وہ مظاہرہ کیا تھا، امیر کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کھڑے ہو جانا، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کر دینا۔ یہ وہ کردار تھا، یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے
دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے زیر ہو گئی. آپ دیکھیں دنیا کے رشتے پہ آپ کو یہ جو ملک نظر آتے ہیں، شام ہے، مصر ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، یہ لیبیا کے سارے ملک اور اسی طرح مشرق افریقہ کے جتنے ملک آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی قومی زبان عربی تو نہیں تھی، ان کی مادری زبان عربی تو نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی دعوت کے اندر وہ تاثیر تھی. مسلمانوں کا کردار اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے ملکوں کی رہن سہن ہی نہیں بدلا، ان کے مذہب ہی نہیں بدلے، ان کی سوچیں ہی نہیں بدلی، بلکہ ان کی زبانیں تک چینج ہو گئی. تو مسلمانوں کی یہ عظیم دعوت تھی. آج عزیز بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، آج ہمیں اسی کردار کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں صرف اپنی زندگی کے لیے، اپنے 6 فٹ کے جسم کے لیے، پھر صرف اپنے گھر کے 4-5 افراد کے لیے نہیں جینا، بلکہ میری زندگی کا ویژن یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ دینا ہے. میں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زندگی کا منہج اور ویژن لینا ہے. آج ہم دنیا کے اندر کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں، بھئی دیکھیں اسٹیو جابس کا نام لیتے ہیں، نیوٹن کا نام لیتے ہیں، اور بڑے بڑے نام دنیا کے اندر سائنسدانوں کے نام لیتے ہیں. عزیز بھائیوں، ان لوگوں کے پاس وہ کردار نہیں ہے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے نبی کا اسوہ سب سے بہترین مثال ہے. آج اگر دیکھیں نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور عشق کے کتنے دعوے کرتے ہیں. چند دن پہلے ربیع الاول کے دن گزرے، ان کے اندر ہم نے عشق رسول کے بہت دعوے کیے، بہت مظاہرے کیے، لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہم عاشق رسول ہیں. لیکن کاش ہم یہ غور کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا، کیا سوچ اور ویژن وہ لے کے آئے تھے، کس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، کیا دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اور آج جو میرے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، ان کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کرتے اور اس سے سیکھتے. تو عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی. آج لوگ کہتے ہیں پاکستان میں مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اتنے مسئلے ہیں. عزیز بھائیوں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر اپنی آنکھ کھولتے ہیں، جس معاشرے کے اندر دعوت دیتے ہیں، کیا اس معاشرے کے اندر اس سے کم مسائل ہیں؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ کے گھر کا جو ہے نا وہ ننگے ہو کے طواف کیا جاتا تھا، قتل و غارت کری تھی، معاشرے کے اندر فساد تھا، شرک تھا، کتنے مسائل تھے، غریب لوگ تھے. لیکن اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور دنیا کے اندر وہ کردار ادا کیا، وہ جماعت تیار کی صحابہ کرام کی کہ جس نے دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. ہم پاکستان کے اندر دورے والا کے شہر میں، ہم بہاڑی شہر کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کے اندر وہ کردار کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ ہم دنیا کے اندر وہ کردار کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ ہم معاشروں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی جوانیوں کو کیوں کھپا نہیں سکتے؟ تو عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنے مقاصد طے کرنے ہیں. آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، اور نتیجتاً ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے پوٹینشیل ضائع ہو رہے ہیں. اور وہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم جو آج غلامی کی علامت کے طور پہ آج ہمارے معاشرے کے اوپر رائج ہے، صرف پڑھ لو، نوکری حاصل کر لو، نوکری کے بعد دیکھو تمہاری شادی ہو جائے گی، شادی ہونے کے بعد تمہارے بچے ہوں گے، اور پھر تمہارے پاس گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، اور پھر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. وہ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا نا، کیا کہا صاحب، کیا کاریں نمایاں کر گئے، کیا کہا صاحب، کیا کاریں نمایاں کر گئے. BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کا صرف مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو غلام قوموں کی زندگیوں کے مقاصد ہوا کرتے ہیں. جن قوموں نے، جو قومیں آزاد ہوتی ہیں، جو قومیں دنیا کے اندر قائدانہ کردار ادا کرتی ہیں، ان کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، بلکہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے، ہم نے لوگوں میں نفرتیں ختم کرنی ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے، نوجوانوں کو ایک سوچ اور ویژن دینی ہے، معاشرے کے اندر ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھنی ہے جو معاشروں کو بدل دے.
یہ وین ہوتا ہے آزاد قوموں کا. آج ہم آزاد تو ہو گئے لیکن ہماری سوچیں وہی غلامی والی رہی تو عزیز بھائیو اس کے ساتھ تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا ہوگا. آئیں عزیز بھائیو، المحمدیہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہی دعوت دیتی ہے، المحمدیہ کے نوجوان آپ کو یہی سوچ دیتے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں، آپ جو ہے نا وہ زندہ اور شہید اور غازی کی کہ مار کے یہاں پاکستان کی سڑکوں کے پر لڑے، آپ جلاؤ گراؤ کرے، آپ قتل و غارت گری کرے، آپ ہولڈ کرے، آپ معاشرے کے اندر بدمعاشی کرے. ہم آپ کو یہ دعوت نہیں دیتے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو سنوار لیں اور دنیا کے اندر وہ کردار ادا کر دیں کہ جس کی بنیاد پہ معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، صرف ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا بلکہ ہم نے دنیا کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کی سیاست کے اندر بہتری کے لیے، پاکستان کی معاشرت کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے معاشرے کو سنوارنا ہے، ہم نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ہماری ذات کی وجہ سے پاکستان بدلے گا، پاکستان دنیا کے اندر لیڈنگ رول پلے کرے گا اور وہ ویژن جو ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کا طے کیا تھا وہ یہ کردار پاکستان ادا کرے گا. میں اپنی جوانی کو، میں اپنی صلاحیت کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہوں. اگر آپ یہ ارادہ کر لیں تو آپ اپنی زندگیوں کے اندر عزیز بھائیوں بہت بڑے کام کر جائیں گے. اور المحمدیہ اسٹوڈنٹس آئیں آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے، آپ کو ایک سوچ دیتی ہے، آپ کو ایک ویژن دیتی ہے کہ آئیں ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیں، ہم حالات حاضرہ کا ادراک کریں. دنیا کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، دنیا اس وقت کس طرف جا رہی ہے اور ہمارا دنیا کے اندر کیا کردار ہے. آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہتری کیسے آئے گی، پاکستان کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی، پاکستان کی معاشرت کیسے آگے بڑھے گی، پاکستان دنیا کے اندر لیڈنگ رول کیسے پلے کرے گا. آئیں عزیز بھائیوں اپنی جوانیوں کو اس کام کے لیے صرف کریں اور اپنی جوانیوں کو، اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس وقت کی اہمیت